داؤد علیہ السلام سے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اپنے گھر میں یا اپنے مسجد میں یا اپنے عبادت خانے میں بند ہو کر بیٹھنا ہے، فتوے جاری کرنے ہیں، جو مانے وہ آپ کا ماننے والا، جو نہ مانے اس کو کافر قرار دینا ہے۔ کسی بھی حکم میں اللہ رب العالمین نے کسی بھی نبی کو ہمارے نبی سے پہلے لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگانے کا حکم نہیں دیا، 1,24,000 انبیاء میں سے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتویٰ لگانے کا اجازت نہیں تھی، صرف جو نہیں مانتے تھے ان کو اتنا کہتے تھے قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ اور کافر وہ ہوتا ہے جو اپنے خالق کا منکر ہو جائے، نافرمان وہ ہوتا ہے جو باپ کو نہ مانے، باپ کے حکم کو نہ مانے، باپ کی سیرت اور کردار کے خلاف چلے، اور پھر باپ اس کو عاق کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین جو اللہ کے حکموں کو نہ مانے، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے حکموں کو نہ مانے، اللہ اس کو کافر قرار دیتا ہے، منکر اور ظالم قرار دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب داؤد علیہ السلام کو زمین پر اتارا اور اپنی کتاب دی تو بڑا دلچسپ پیغام اس میں دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ غضب جس چیز پر آتا ہے، غصہ جس پر آتا ہے، اور جس پر اللہ کو دکھ ہوتا ہے، وہ اس آیت میں اللہ نے اپنے پیغمبر داؤد علیہ السلام کو بتایا۔ اللہ کو دکھ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے بندے زمین پر اس کے دوسرے بندے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں۔ اللہ کو غضب آتا ہے، غصہ آتا ہے، انتہائی دکھ اور کرب ہوتا ہے اللہ رب العالمین کو جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میری مخلوق اشرف المخلوق میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی۔ کوئی اگر عبادت نہیں کرتا تو اللہ کو اس پر غضب نہیں آتا۔ کوئی قوم، جتنی قومیں اللہ نے تباہ کی ہیں، غرق کی ہیں، زمین پھاڑی ہے، کسی کو آسمان سے گرا کر مارا ہے، کسی قوم پر بھی اس وجہ سے اللہ نے عذاب نہیں بھیجا کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ کوئی ناپ تول میں کمی بیشی کرتا تھا، کوئی دوسروں کے حق چھینتا تھا، کوئی دوسروں پر ظلم کرتا تھا۔ جتنی قوموں پر عذاب آیا ہے، آپ جا کر تاریخ انسانی پڑھ لیں، آپ کو کسی قوم پر عذاب اس وجہ سے نظر نہیں آئے گا کہ اس نے عبادت میں کمی کوتاہی کر دی تھی۔ ہاں، اس وجہ سے ضرور نظر آئے گا کہ اس قوم نے دوسروں کے حق پہ غصب کیا تھا، دوسروں پر ظلم کیا تھا، دوسروں کے خلاف جھوٹ بولا تھا، دیتے وقت کم دیتے تھے، لیتے وقت زیادہ لیتے تھے۔ اللہ خالق و مالک ہے، اس کے علاوہ اور اپنے خدا اور داتا اور دستگیر اور غوث بنائے تھے۔ اس وجہ سے اللہ نے عذاب نازل کیا۔ اس وجہ سے نہیں کیا کہ میں نے 5 نمازیں فرض کی ہیں تو 3 کیوں پڑھی، 1 کیوں پڑھی، میں نے کتاب نازل کی تم نے تلاوت کیوں نہیں کری۔ اس طرح کی چیزوں پہ اللہ نے کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کیا، اس لیے کہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، روحانیات کا مسئلہ ہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ ہے کہ اس کا دل کتنا اللہ کے لیے مخلص ہے۔ لیکن جب اللہ کی مخلوق کے ساتھ وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ کا دل دکھتا ہے۔ اس آیت کے اندر جو آج کے خطبہ جمعہ میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے کتنے پیارے انداز سے کہا، یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض،
اللہ کہتا ہے اے داؤد میں نے تجھے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے. اور یہ کون ہیں؟ آدم کے بیٹے ہیں، آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. یعنی ساری آدمیت اللہ کی نائب ہے، زمین پر خلیفہ ہے. تو جب اللہ ظلم نہیں کرتا تو بندے بندے پر ظلم کیوں کرتے؟ جب اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا تو بندے بندے کو کیوں تکلیف دیتے؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفتً فی الارض، اللہ نے خود کہا آدم اے داؤد میں نے تجھے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے. فاحکم بین الناس بالحق. اس کے بعد کیا کہا؟ ایک ہی آرڈر دیا، کہا جاؤ ان بندوں کو بتاؤ کہ آپس میں انصاف کرنا ہے، حق پر انصاف کرنا ہے، نا انصافی نہیں کرنی، نا حق نہیں کرنا، ناجائز نہیں کرنا. اور اس کے بعد فرمایا ولا تتبع الہویٰ. ہائے ہائے، یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ کہا گیا تھا ولا تتبع الہویٰ، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا کہ یہ اپنا ہے چھوڑ دو، یہ غیر ہے رگڑ دو، یہ اپنا ہے معاف کر دو، کوئی اور ہے. تتبع الہویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا، میرے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا، لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنا. اس سے مطلب کیا ہے کہ جو داؤد علیہ السلام کی قوم تھی نا، اس پر ایک ہی لازمی چیز تھی کہ زمین پر زیادتی نہیں کرو ورنہ اللہ پکڑ لے گا، دوسروں کو تکلیف نہیں دو ورنہ اللہ پکڑ لے گا، دوسروں کے مال غصب نہیں کرو ورنہ اللہ پکڑ لے گا. اور یہ کیا ہے؟ یہ پہلا آرڈر ہے، پہلا حکم الہی ہے آدم علیہ السلام کے بیٹے کو جو دیا گیا. داؤد علیہ السلام سے لے کر آدم کے بعد داؤد علیہ السلام نبی بنے، وہاں سے لے کر قیامت کی صبح تک یہی حکم ہے کہ نا انصافی نہیں کرنی ورنہ اللہ کی پکڑ آئے گی. اب اس کی میں مثال دیتا ہوں، تھوڑا سا کچھ لوگوں کو تکلیف تو ہوگی. یہ آپ کے پڑوس میں افغانستان ہے، روس اس میں گھس گیا، جنگ ہوئی، عراق ہے، یہ جتنے ملکوں میں جنگ و جدل اور قومیں تباہ ہوئی ہیں آپس میں لڑ لڑ کے، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، بلا وجہ کوئی قوم کسی کو اللہ نہیں لڑاتا. اگر اللہ کسی پر کوئی قوم مسلط کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوتی ہے. اس قوم نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر معاہدہ کیا تھا کہ لڑیں گے نہیں، بیت اللہ میں بیٹھ کر. اس کے بعد کیا کیا؟ واپسی پر آ کر دوسروں کی گردنیں کاٹنا شروع کر دی. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں امریکہ کو ہم نے پتہ نہیں بھگا دیا، روس کو ہم نے بکھرے کر دیا. ٹھیک کر دیا، لڑائی ہے، لڑائی میں تو چلنا ہی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ نوبت کیوں آئی کہ تیرے گھر میں چور گھس گئے؟ اگر تو نے تالا تو کھلا رکھا ہوگا، دروازہ تو کھلا رکھا ہوگا، ورنہ چور آپ پر مسلط نہیں ہوتے. آپ غور کریں، اگر آپ نے اونٹنی کا پاؤں باندھا ہوتا تو اونٹنی فرار نہ ہوتی، بھاگتی نہیں. اس قوم نے آپس میں آ کر پھر لڑائی شروع کی. پھر اللہ کو دکھ ہوا کہ جن لوگوں نے میرا نام لے کر عہد کیا تھا کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، اس ملک کو ترقی دیں گے، اس ملک میں امن سے رہیں گے، انہوں نے آ کر دوسرے مسلمانوں کو کاٹنا شروع کر دیا. ایک کتنا عرصہ وہ کاٹتے رہے آپ کو شاید یاد نہیں ہے، 5 سال، صرف اونلی 5 ایئر. طالبان کے نام سے لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے دوسری قوم جو کابل میں تھی، جو حکمت یار والے اور دوسرے، ان کو مارنا شروع کر دیا. مارتے مارتے اپنے آپ کو انہوں نے دنیا کا ہیرو ثابت کرنا شروع کیا. 5 سال کے اندر اللہ نے ایسا دشمن مسلط کیا کہ پھر 20 سال اس نے ان کو مارا. شرم نہ ہونا تو بندے کو احساس نہیں ہوتا.
اور اگر شرم اور شعور ہو نا، بندہ پھر سوچتا ہے اپنی غلطی پہ کہ مجھ سے یہ کیا غلطی ہوئی جو میرا نقصان ہو گیا۔ گھر میں چوری ہو جائے یا مال کھل جائے یا کوئی نقصان ہو جائے نا، تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ یہ گائے کیوں کھل گئی، اس کی گرا چینی لگائی تھی، اس کو باندھا اچھے طریقے سے نہیں تھا۔ پلاٹ پہ قبضہ ہو جائے تو پھر بعد میں سوچتے ہیں باؤنڈری نہیں کی تھی، گیٹ نہیں لگایا تھا، کوئی گھس گئے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اسی طرح شرم اور شعور ہو نا، بندہ احساس کرتا ہے 5 سال تک ان کو اقتدار نہیں ملا تھا، ابھی کامل اقتدار نہیں ملا تھا، اپنوں کو مارنے کی وجہ سے اللہ نے تیسری قوت مسلط کی، اس نے 20 سال مارا۔ جب ایک نسل 2 نسل ختم ہو گئی پھر دوبارہ اقتدار مل گیا، اس کو چاٹنا ہے بھی، چلو اگلے آگے۔ اگر اب بھی تم آپس میں لڑو گے تو پھر اللہ دشمن مسلط کرے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ کیا؟ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، نہ حق نہیں کرنا، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ غیر کو مسلط کر دے۔ کتنا پیارا، یعنی آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ بڑے ولی ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، علامہ ہیں، مشائخ ہیں، یہ نہیں کہا کہ آپ کو معاف کر دوں گا، نہ، دوسرے کے ساتھ نہ حق نہیں کرنا، نہیں تو غیر کو مسلط کر دوں گا۔ یستبدل قوما غیرکم، کتنی پیاری مثال ہے۔ اسی طرح عراق میں بھی ہوا، شام میں بھی یہی ہوا، آپس میں لڑے۔ اب ان پر اللہ نے کیسے عذاب مسلط کیا، اب آپ وہ ساری تاریخ پڑھتے رہتے ہیں۔ کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس قوم کو کبھی معاف نہیں کرتا جو انسانیت پر ظلم کرتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ افغانستان پہ ظلم کر کے کیا بڑا حشاش بشاش جیے گا؟ اس کا تنزل ہوگا اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ جنہوں نے یہ خون دیکھا ہے اس کا بھی خون دیکھیں گے۔ اب وہ کب ہونا ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ 5 سال تک ان کو بھی مہلت دیے رکھی، کیونکہ اللہ کے ہاں مہلت ہے، تاخیر ہے، فیصلہ ضرور اللہ کرتا ہے، اور اللہ فیصلہ کر کے رکھتا ہے کس قوم کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ امریکہ نے تباہ ہونا ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں ہوگا تو وہ مومن نہیں ہے۔ ہر فرعون تباہ ہو گیا، نمرود تباہ ہو گیا، قریش عرب 11 سال لڑائی کرنا پڑی نا، پھر بھی اللہ نے ملیا میٹ صفایا ہی کر دیا۔ 11 سال تک ان کو مہلت دیے رکھی، کیونکہ اللہ نے انہی میں سے مومن نکالنے تھے۔ وہ جو آیت ہے نا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ جتنے صحابہ بنے اسی قوم سے آئے نا، جس قوم کے باقی ماندہ جو ضد اور ہٹ درمی پہ تھے، ناحق تھے، اللہ نے پھر ان کو ختم کرنا تھا، لیکن ان میں سے صالح لوگوں کو جن کے دل موم تھے، نرم تھے، ان کو وہاں نکالنا تھا۔ بروں میں سے اچھائی نکال کے برائی ختم کر دی اللہ نے۔ یہ سوچنا چاہیے۔ 11 سال لگے پیغمبر آخر الزماں کو چھانٹی کرنے میں، اچھے اور برے میں۔ اللہ کا فیصلہ آتا رہا، جو تلوار اٹھا کے کھڑے ہوتے تھے واپس آ جاتے، جب وہ واپس آ جاتے تو پیچھے صرف برائی رہ جاتی۔ جیسے وہ آٹا ہے نا، اس کو چھاننی لگاتے ہیں، یا کسی چیز کو بھی چھاننی لگاتے ہیں، اوپر برادہ رہ جاتا ہے، کھانے والی چیز نیچے چلی جاتی ہے، اچھی چیز نیچے چلی جاتی ہے۔ یہ اسلام بھی یہی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین کسی قوم پر ایسے نہیں عذاب نازل کرتا کہ اچھے برے سارے رگڑ دیے جائیں۔ یہ غلط کلیہ ہے۔ جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ فلانی بستی پر فلانا الٹا دیا، سب کو اللہ تباہ کر دے گا اگر ہمارے ساتھ نہیں چلو گے، وہ تبلیغی جماعت والے، یہ سب اس کو بکواس کہتے ہیں۔ ایسا کیوں کرے گا اللہ کہ جو اللہ کو مانتا ہے اللہ اس کو بھی فنا کر دے گا؟ اللہ مہلت کہتے ہی اس چیز کو کہ چھان نہیں لگاتا ہے، اچھوں کو الگ کرتا ہے، بروں کو الگ کرتا ہے، آہستہ آہستہ، اور اگر اچھے بروں کا ساتھ نہ چھوڑے تو پھر سب کو ملیا میٹ کرتا ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ۔ پھر اللہ کہتا ہے اپنی خواہشات، اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کرنا، انصاف کے اوپر فیصلے کرنا۔ اور اگر آپ نے اپنی مرضی پر فیصلے کیے، پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔
ایک حدیث آتی ہے، صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من صاحب الابل ولا بقر ولا غنم لا یؤدی حقها، کہ کوئی صاحب ہے، اس کے اونٹ ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں رکھی ہوئی، جانور رکھتے ہیں نا، شہروں میں تو رواج ہی نہیں ہے، کسی صاحب نے اونٹ، گائے، بکریاں رکھی ہیں، لا یؤدی حقها، ان کا حق ادا نہیں کرتا، باندھ کے تو رکھے ہیں، چارہ نہیں ڈالتا، باندھ کے تو رکھے ہیں، پانی نہیں پلاتا، باندھ کے تو رکھے ہیں، بوجھ لادتا ہے، اس کے مطابق خوراک نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کل قیامت کے دن اس شخص کو، کس شخص کو؟ جس نے جانور رکھے ہوں، اونٹ، گائے، بکری، اس شخص کو بقاء قرقر، ایک صاف چٹیل میدان میں بٹھا دیا جائے گا، اس آدمی کو جس نے گائے، بکری اور اونٹ کا حق ادا نہیں کیا، وہاں بٹھا دیا جائے گا، اور اسی اونٹ اور گائے اور بکری کو بلایا جائے گا، تطعہ ذات ظلف، اور ان کو اگر وہ ناخنوں والے ہیں تو ناخن دے دیے جائیں گے، اگر وہ جانور سینگ والے ہیں ان کو سینگ دے دیے جائیں گے، بظلفہا، فرمایا اگر سینگ والے ہیں تو وہ جانور آئے گا اس شخص کو جس نے جانور کا حق ادا نہیں کیا، زمین پر ناحق کیا اس کے ساتھ، اس کو وہ سینگ مارے گا، آگے نکل جائے گا، پھر یہ اس کے ساتھ قیامت تک، یہ جب تک کہ انسانوں کے فیصلے نہیں ہو جائیں گے، اس شخص کو وہاں میدان میں بٹھا کر اللہ رب العالمین اس جانور سے پٹوائے گا، گائے، اونٹ اور بکری سے، وہ بھی ان بندے کو ماریں گے، کس کو ماریں گے؟ جو اشرف المخلوق ہے۔ آپ غور کریں، بڑے گھمنڈ میں ہے نا انسان، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، جس اشرف المخلوق نے جانور سے زیادتی کی، اللہ ان جانوروں کے ذریعے اس کو کل حشر کے میدان میں مروائے گا، اس وقت تک اس کی پٹائی ہوتی رہے گی، پٹائی ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے۔ اور جس نے انسانوں کے ساتھ ظلم کیا، جس اشرف المخلوق نے اشرف المخلوق سے ظلم کیا، نا انصافی کی، اس کو معاف کر دے گا؟ سوچا کریں ذرا، وہ جہاں بھی ہو، جب تک کہ وہ ناحق اور ظالم نہیں ہو، اگر آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی، حشر میں آپ کو صاف چٹیل میدان میں بٹھا کر اس سے پٹوایا جائے گا۔ فرمایا نا وَإِن لَطَمَهُ، اگر کسی نے ناجائز کسی کو تھپڑ بھی مارا ہوگا، کل اللہ رب العالمین حشر کے چٹیل میدان میں سامنے بٹھا دے گا اور دوسرے کا بولے گا کہ اس کو مارو، جس سے ظلم کیا ہوگا اس کو کہا جائے گا اس کو مارو۔ یہ چیزیں بڑی خوفناک۔ پھر آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا تنتعہ ذات القرن بقرنہا، بعض جانور پاؤں مارتے ہیں، بعض سینگ مارتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کون سے جانور پاؤں مارتے ہیں؟ گھوڑا ٹانگ مارے گا، بندہ کلٹی کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ٹانگ مارتا ہے، اگر اس سے ظلم کیا تو اللہ رب العالمین اس شخص کو درمیان میں بٹھا کے میدان کے بقائن قرقرین، صاف میدان کے، اس کے اوپر روندنے والے جانور چڑھا دے گا، روندنے والے جو اس کو کچلتے رہیں گے، ادھر سے آئیں گے روند کر آگے نکل جائیں گے، ادھر سے آئیں گے ادھر سے روند کر آگے نکل جائیں گے۔ اس شخص کو سزا دی جائے گی جو جانور سے زیادتی کرتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ اچھا، اس میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ جانور کا بھی حق ہے، جیسے انسانوں کا حق ہے، وہ حق ہے شادی بیاہ انسان کرتے ہیں، جانوروں کی بھی ہوتی ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس جانور کے نر کو مادہ نہیں دکھایا اس کو بھی سزا ملے گی۔ ہم باندھ کے رکھتے ہیں نا، نر اور مادہ کو نہیں ملاتے، بھی کاروبار کرنا ہے ہمیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مادہ کو نر کی ضرورت تھی اور آپ نے باندھ کے رکھے، یہ حق ادا نہیں کیا،
اس شخص کو بھی کل حشر کے میدان میں بٹھا کر اس جانور کو اس کے اوپر سے رون دیا جائے گا، جانور سے اس کو روندا جائے گا۔ کہاں تک اللہ رب العالمین نے، اور یہ داؤد علیہ السلام کو کہا تھا یہ حکم، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ جب کوئی خلیفہ بنتا ہے نا، آپ کے ملک میں تو بڑے خلیفے بنتے ہیں نا، یہ فلانے پیر کا خلیفہ ہے، فلانے کا خلیفہ ہے، مجاز، خلیفہ مجاز کہتے ہیں جائز خلیفہ۔ آج تک ناجائز خلیفے تو ہم نے نہیں دیکھے، سارے جائز پیر اور جائز خلیفے بنتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں نا خلیفہ مجاز، اس کا معنی ہوتا ہے جائز خلیفہ، تو نامجاز خلیفہ کہاں آج تک دیکھا کسی نے؟ جو بھی لکھ دے خلیفہ مجاز ہم مان کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ہم شرم اور شعور سے خالی قوم ہے۔ شرم اور شعور والی قوم کبھی ہر کسی کو مجاز نہیں کرتی جب تک کہ قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ بھی نہیں کیا اس نے تو اس پر بھی اس کو سزا ملے گی۔ اب آپ اپنے معاشرے میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنے ظالم ہیں۔ ناحق کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم کو، قرآن کو چھوڑا، ایسے ہی ہے۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے، جو اللہ نے پیغمبر بھیجا اس کی سیرت کو چھوڑا۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں یہاں، میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں۔ قرآن خوانی کرنی ہے، گھر نیا لیا ہے، میں نے جناب گھر کرائے پہ لیا ہے یا خریدا ہے یا دکان لی ہے، یا میں ان کو سمجھاتا ہوں قرآن خوانی کا مطلب۔ نبی علیہ السلام اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رات کی نماز پڑھ رہا ہوں، رات کی نماز پڑھ رہا ہوں اور سامنے میرا گھوڑا باندھا ہوا ہے اور اس کے قریب میرا بیٹا چھوٹا سا یحییٰ اس کا نام ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، اور نماز کے اندر رات کی نماز میں نے سورہ بقرہ شروع کی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں تو تھک جاتے ہیں نا، سورہ بقرہ شروع کی ہوئی ہے۔ اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ میں نے جب نماز پڑھنا شروع کی، سورہ بقرہ پڑھنی شروع کی، تو میرا گھوڑا بھدکنا شروع ہو گیا، میں خاموش ہو گیا۔ پھر جب میں خاموش ہو گیا تو گھوڑا پرسکون ہو گیا۔ دوسری بار میں نے پھر جب نماز شروع کی، سورہ بقرہ پڑھنی شروع کی، گھوڑا پھر بھدکا، میں پھر خاموش ہو گیا، گھوڑا پھر پرسکون ہو گیا۔ میں آپ کو قرآن خوانی کا بڑا اہم مطلب سمجھانے والا ہوں۔ یہ مذاق بنا رکھا ہے دین کو، میں عموماً کہتا رہتا ہوں، ہمارے فرقوں نے مسلمانوں پر اسلام کو مشقت میں ڈال دیا ہے۔ کوئی اسلام خود پریشان ہے، میں کن کے پلے پڑ گیا ہوں، کھانے کے کڑوینچ نکال رکھے ہیں انہوں نے، جس کو دیکھو بس اس کو دیکھ کا چکر ہونا چاہیے، باقی مولوی کا پیٹ ہونا چاہیے۔ اب وہ اسید بن حضیر کہتے ہیں میں نے تیسری بار پھر نماز شروع کی، جو ہی میں خاموش ہو جاؤں گھوڑا سکون کرے۔ تیسری بار جب یہی معاملہ ہوا تو میں اٹھا، سلام پھیرا، اٹھا اور جا کر میں نے اپنے بیٹے یحییٰ کو دور کرا، اور پھر جائے نماز پہ آیا۔ آنے سے پہلے میں نے، بندہ دیکھتا ہے نا یار مسئلہ کیا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے جب کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو گھوڑا بھی دکھتا ہے، جو ہی نماز شروع کرتا ہوں، سورہ بقرہ پڑھنی شروع کرتا ہوں، گھوڑا بھی دکھتا ہے۔ انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا، اوپر دیکھا، جب اوپر دیکھا تو کہتے ہیں میں نے اوپر ایک چھتری دیکھی اور اس کے اندر چراغ دیکھا۔ اب جو ہی میں نے اوپر دیکھا وہ چھتری اور چراغ اوپر جانا شروع ہو گیا، چھتری اور چراغ اوپر جانا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ غائب ہو گیا۔ اب وہ صحابی رسول ہیں، خوف زدہ ہوئے۔ عام آدمی کو ہم تو ویسے ہی چڑیلے نکال لیتے، پتہ ادھر کیا آ گیا، وہ ادھر لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے نا، پتہ نہیں کیا ہوا، تھوڑا سا کاغذ بھی کمرے میں کھڑ کے رات میں پنکھے کی وجہ سے تو انسان پریشان ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا آ گیا۔ اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ صبح ہوئی تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی علیہ السلام سے میں نے سارا واقعہ سنایا کہ رات کو اس طرح ہوئی۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں دنت علیکم الملائکہ، اگر آپ اوپر کی طرف چھتری کو نہ دیکھتے تو یہ چھتری اور چراغ اس وقت تک، صبح تک یہاں ہوتے اور غائب نہ ہوتے، حتیٰ کہ یہ دنیا بھی دیکھتی۔ اور یہ کون تھے؟ یہ آپ نے جب سورہ بقرہ پڑھنی شروع کی، آسمان سے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی تمہاری حفاظت پہ۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر پہ نہ کبھی جادو ہوتا ہے، نہ اس گھر پہ آسیب آتے ہیں، نہ اس گھر میں بے رونقی ہوتی ہے، نہ اس گھر میں بیماریاں آتی ہیں۔ کیوں؟ شیطان نہیں آتا۔ ساری مایوسیوں کا ماسٹر مائنڈ تو شیطان ہے نا، ماسٹر مائنڈ شیطان ہے ساری مایوسیوں کا، کیونکہ مومن مایوس نہیں ہوتا، جو مایوس ہوئے تو کہتے ہیں مایوسی کفر ہے، اسی وجہ سے کفر ہے کہ وہ شیطان کے راستے پہ چلا گیا۔ اور سورہ بقرہ جس گھر میں، جس دکان میں، جس جگہ پہ پڑھی جائے اللہ رب العالمین وہاں فرشتے مقرر کر دیتے ہیں۔ اور یہ صحابی رسول کے ساتھ واقعہ ہوا، اور انہوں نے جا کر، اور میرے پاس جب آتے ہیں نا قرآن خوانی والے، میں ان کو بتاتا ہوں کہ قرآن خوانی اسلام کی اصطلاح ہی نہیں ہے، تلاوت قرآن اصطلاح ہے۔ یتلو القرآن، قرآن پڑھو، اقرا القرآن، قرآن پڑھو۔ یہ خوانی کہاں سے نکالا ہے؟ یہ پہلی بات ہے کہ خوانی کا عربی لفظ ہی نہیں ہے، یہ فارسی لفظ ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے، جو طریقہ کار رائج ہے اور یہ بر صغیر میں ہی ہے، اس خوانی سے مراد کیا ہوتی ہے کہ آپ دیگیں منگاؤ، ہم بچے منگاتے ہیں۔ اور بچے کون سے ہوتے ہیں؟ کوئی بڑے نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کہتے ہیں قرآن پڑھو، کسی نے پڑھا، کسی نے نہیں پڑھا، کسی نے ورق الٹے، کسی نے ٹائم پاس کیا، اور قرآن کی انسلٹ ہوئی۔ بجائے اس کے کہ آپ کے گھر پہ یا آپ کے دکان پہ رحمت آئے، اللہ کی ناراضگی آ جاتی۔ اور یہی اگر روزانہ کی بنیاد پہ آپ اپنے گھر میں، دکان میں، جہاں بھی ہیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں، سورہ بقرہ کا ایک صفحہ پڑھیں، اللہ آپ کے اوپر نگران مقرر کر دیتا ہے۔ جو کہ دیکھا گیا، جو نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ آپ اگر سورہ بقرہ پڑھیں گے تو فرشتے آپ کی گھر کی نگرانی پہ متعین ہو جائیں گے۔